حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم. ہر قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی، عظمت، شوکت، غلبہ، ہر قسم کی تمام تعریفیں جو اللہ رب العالمین کے لائق و سزاوار ہے، وہ تعریف ہم کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے کہ جس نے سارے کائنات کو، آسماں و زمین کو، چاند و سورج، یہ سرزمین، یہ آسماں، یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے 6 دن میں پیدا کر دیا. درود و سلام و تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی جنہوں نے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے تکلیفات کو برداشت کیا، جنہوں نے اسلام کو پھیلانے کے لیے اپنے آپ کو زخمی کیا، جنہوں نے اسلام کو پھیلانے کے لیے اپنے اطمینان کو قربان کر دیا، میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم سامعین، آپ اور میں جس موقع پر یہاں پر جمع ہوئے ہیں وہ ایک سب سے عظیم دن ہے، ایسا بہترین دن ہے کہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خیر اليوم طلع علیہ الشمس. سب سے بہترین دن جس کے اوپر سورج آتا ہے، یا سب سے بہترین دن جس کے اندر سورج طلوع ہوتا ہے، وہ جمعے کا دن ہے. اس کی مناسبت سے تھوڑی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے جو میں اور آپ بہت اکثر لوگ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. آج کا دن اتنا عظیم دن ہے کہ صحابہ اکرام آج کے دن کے لیے خاص طور پر اچھے سے اچھا لباس پہنا کرتے تھے. آج کا دن اتنا عظیم دن ہے جو اللہ رب العالمین کے اتنا محبوب دن ہے، جنہیں دنوں کا سردار بتایا گیا. تو آج کے دن اپنے آپ کو مزین کرنا، آج کے دن مسجد کی طرف لپک کر دوڑ کر آنا، جلدی آنا بڑا عظمت کی چیز ہے، اس کا دھیان رکھنا چاہیے. اور دوسری چیز، خطبے کے موقع پر
ایک چھوٹی سی چیز ہے جس کا دھیان ہم نہیں رکھتے، وہ اکثر لوگ ٹیک لگا کر بیٹھ جانا یا دور دور بیٹھنا ہے۔ آپ تمام سے گزارش ہے دور ہے بالکل قریب آ جائے، یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ محترم سامعین، آپ کے سامنے میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں کے بارے میں بات کرنے والا ہوں۔ ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے، میرا اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ پر ایمان لے کر آنا، یہ ایک جزئی عمل نہیں، ایک اسلام کا رکن ہے۔ اگر کوئی انسان آپ سے محبت نہیں کرتا، اگر کوئی انسان آپ پر ایمان لے کر نہیں آتا، اگر کوئی انسان آپ کے مقام کو نہیں جانتا، تو اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم حقیقت میں اللہ رب العالمین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ رب العالمین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا فاتبعونی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ کہنے لگا کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، نبی کی اطاعت کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ آپ دیکھیں اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے شاہ امم رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام کو اجاگر کر دیا، مقام کو بتلایا کہ اگر انسان اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ اب بات یہ پیش آتی ہے، محبت تو سب کو معلوم کرنا ہے، مگر محبت کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اندر آج ہم لوگ گھمراہ ہیں۔ محبت کا تو دعویٰ ہے، مگر محبت میں کیا چیز ہونی چاہیے؟ آپ دیکھیں جب انسان کوئی عمل کرتا ہے اس کی بنیادیں رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی بلڈنگ بنا رہا ہے تو اس کی کچھ بنیاد ہوتی ہے، اگر اس کی بنیاد صحیح نہیں تو اس کی بلڈنگ بھی صحیح نہیں۔ تو محبت کا بھی ایسا معاملہ ہے، اگر اس کے کچھ اصول کو نہیں دیکھا جائے تو محبت بھی کرنا بیکار ہے۔ محبت کا مطلب کیا ہے؟ محبت کا مطلب کیا ہے؟ عربی زبان میں احب یحب احباب یعنی کسی سے محبت کرنے کو کہتے ہیں، مگر اگر قرآن کی تفسیر دیکھی جائے، قرآن کا اگر ہم غور سے مطالعہ کریں تو محبت کا معنی کیا ہے؟ محبت کا معنی دل سے محبت کرنا اور عملی طور پر اس کو بتلائیں، یہ محبت کا نام ہے۔ زبان سے دعویٰ کرنا محبت نہیں ہوتا، زبان سے دعویٰ کرنا محبت نہیں ہوتا۔ نبی کا نام آگے نبی کا نام ہے سر کو جھما دیے، نبی کا نام آگے انگوٹھوں کو چوم لیے، نبی کا نام آ گیا بہت سارے لوگ کہ نبی کے نام پر جشن منا لیے، یہ محبت نہیں ہوتی۔ محبت کا اصلی معنی اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے معاملات میں، اپنے پریشانیوں میں، اپنے اختلافات میں آپ کو محسن نہ مان لیں، آپ کی بات کو نہ مان لیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم، جب آپ فیصلہ کر دیں تو اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے دل کے اندر کچھ تنگی بھی محسوس نہ کرے، وہ یسلموا تسلیما، اپنے آپ کو سلنڈر کر دے۔ یہ ہے محبت، یہ ہے محبت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے تو عمل بھی ضروری ہے۔ اگر انسان عمل نہ کرے تو نبی سے محبت کا صحیح دعوے دار نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں گے تو کئی سارے ضوابط، کئی سارے تقاضے، یعنی کئی سارے ایسے باتیں ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر انسان محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اگر اس پر عمل نہیں کرتا تو اس کی محبت بیکار ہے۔ چلیے آئیے ہم معلوم کرتے ہیں کہ وہ چیز کیا ہے، اتنی عظیم چیز کہ صحابہ کرام نبی سے محبت کے لیے اپنے آپ کو قربان کرتے تھے۔ محبت نبی سے ایسی عظیم چیز ہے کہ صحابہ کرام کے معاملات کو دیکھیں، اپنے بچوں کو قربان کر دیا، اپنی دولت کو قربان کر دیا، جو اگر عورت ہے تو اپنے شوہر کو قربان کر دیا، یعنی دین کے راہ میں اتنے قربانیاں دے دیے، تو محبت کس کا نام ہے؟ آج غور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث سناتا چلوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے۔ آپ چل رہے تھے، اچانک نبی سے کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں سوائے میری جان کے، سوائے میری جان کے، یعنی دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ آپ محبوب ہے سوائے میرے نفس کے۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسی، کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج سے آپ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب، حتیٰ کہ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین سے زیادہ، اس کے اولاد سے زیادہ، دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب ترین نہ ہو جاؤں۔ اب یہاں پر غور کرتے ہیں کہ محبت کے تقاضے کیا ہے، محبت کسے کہتے ہیں، محبت کے اندر کیا کیا چیزیں آتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، اگر انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو اس پر یہ واجب ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان مانے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ مانے، نہ کہ کوئی دوسری مخلوق مانے، نہ کہ کوئی نور مانے، نہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے سے ہٹ کر کہے، یہ نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے۔ اگر کوئی انسان نبی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ مانے۔ اللہ کا بندہ کیوں مانے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اب اس آیت پر غور کریں، اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہا کہ سبحان الذی، پاک ہے ذات، پاک ہے وہ ذات، الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، جس نے اپنے بندے کو رات میں مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک لے کر چلے گئے۔ اب غور کریں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عبدہ کا لفظ استعمال کیا۔ عبد کا مطلب بندہ ہوتا ہے، بندہ یعنی انسان۔ فرشتوں کے لیے عبد کا استعمال نہیں کیا جاتا، نورانی مخلوق کے لیے عبد کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ اس سے بھی واضح ترین اگر ہم آیات دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں ایک انسان ہی ہوں تمہاری طرح، صرف مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ نبی کو انسان ماننا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور نہیں ماننا چاہیے۔ اب رہی بات، ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، بھئی نبی کو نور مان رہے ہیں، نبی کا مقام بڑھا رہے ہیں، نبی کو انسان نہیں نور مان رہے، نبی کا مقام بڑھا رہے ہیں۔ آپ غور کریں، نورانی مخلوق سے زیادہ افضل ترین جو مخلوق ہے وہ انسان ہے۔ اگر نبی کو نور کہہ رہے تو نبی کی شان میں گستاخی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، ساتویں آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، سدرۃ المنتہا تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر میرا مقام نہیں ہے، یہاں پر ہی میرا مقام ہے، بس اس کے آگے میں نہیں بڑھ سکتا، اگر میں آگے قدم رکھوں تو میں جل جاؤں گا۔ مگر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آگے کون گئے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آگے کون گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ انسان تھے۔ تو بتاؤ ذرا کہ فرشتے کا مقام بڑا ہو گیا، یہاں پر انسان کا مقام بڑا ہے۔ یہاں تک نہیں، اللہ رب العالمین جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، تو آپ غور کریں تمام فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدے کا حکم دیا، سجدے کا حکم دیا۔ اب بتلا دیجئے کہ علم کی بنیاد پر انسان کو بڑا بتایا گیا یا فرشتے کو بتایا گیا؟ پھر غور کی بات ہے کہ نبی کو نور کہنا کہ نبی کے مقام کو بڑھانے کے برابر یا گرانے کے برابر ہے۔ یہاں پر تک نہیں، آپ غور کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان علم دین حاصل کرنے کے لیے راستے میں نکلتا ہے، فرشتے اس کے لیے پر بچھا دیتے ہیں۔ وہ زمین پہ چل رہا ہے مگر وہ فرشتوں کے پر پہ چل رہا ہے۔ دکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جو بچہ ہے جو علم حاصل کر رہا ہے، وہ آدمی جو علم حاصل کر رہا ہے، وہ عورت جو علم حاصل کر رہی ہے، اس کے زمین کے اوپر جو ہے فرشتوں نے پر بچھا دیا ہے۔ اب ذرا بتلاؤ فرشتے کون سی مخلوق ہے؟ نورانی مخلوق ہے، فرشتے نور سے بنے ہوئے، تو یہاں پر مقام کس کا بڑا ہو گیا؟ یہاں پر مقام انسان کا بلند ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت معظم، بہت مکرم بنایا ہے، اس کے لیے جنتیں بنائی ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی سے محبت کا دعویٰ ہے تو سب سے پہلی چیز یہ واجب ہوتی ہے کہ نبی کو انسان مانا جائے۔ دوسری چیز، جب انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو آپ کی تعظیم بھی بڑی ضروری ہے، آپ کی تعظیم بہت ضروری ہے۔ تعظیم کا مطلب محبت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو نبی کے سامنے سلنڈر کرنا، یہ تعظیم ہے۔ آپ دیکھیں، آپ غور کریں کہ صحابہ کرام کے معاملات پر ایک صحابی رسول نبی کے پاس آئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب گھر کے باہر ہوتا ہوں، میں بازار میں ہوتا ہوں، کہاں پر بھی ہوتا ہوں، آپ کی یاد آتی ہے، دل تڑپ جاتا ہے، مچل جاتا ہے،
مجھے آپ کو دیکھنے کا من چاہتا ہے، میں بھاگ کر آتا ہوں، آپ کی صورت دیکھتا ہوں، دل کو اطمینان مل جاتا ہے۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آپ جنت میں جب ہو جاؤ گے، جب ہم سب لوگ چلے جائیں گے، تو جب آپ تو انبیاء کرام کے ساتھ ہوں گے، اگر جنت میں مجھے آپ کو دیکھنا ہوگا، مجھے آپ کا دیدار کرنا ہوگا، تو جب میں کیا کروں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ آپ دیکھیں کہ نبی کی تعظیم کرنا، نبی سے محبت رکھنا، نبی کے بات پر عمل کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی، آسمان سے وحی اتار دی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ یقیناً وہ جو انسان ہے جو نبی سے محبت کر رہا ہے، اللہ سے محبت کر رہا ہے، وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ کن کے ساتھ ہوگا؟ من النبیین، نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ من النبیین، اس کا مقام نبیوں کے ساتھ ہے۔ والصدیقین، صدیقین کے ساتھ ہے۔ والشہداء، شہیدوں کے ساتھ اسے جمع کیا جائے گا۔ والصالحین، اور نیکوکار لوگوں کے ساتھ اسے جمع کیا جائے گا۔ وحسن اولئک رفیقا، یہ دوستی کے معاملے میں، یہ جمع ہونے کے معاملے میں سب سے بہترین جماعت ہے۔ آپ دیکھیں کہ صحابی جو ہے نبی کی بڑی تعظیم کرتے تھے، نبی سے محبت کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نتیجے میں انہیں ایک مقام عطا کر دیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت میں بیان فرمایا کہ جو کوئی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، اطاعت انسان اس کی کرتا ہے جس کی انسان تعظیم کرتا ہے۔ ذرا بتلا دو، جس سے آپ نفرت کرتے ہو، جس کی چہرہ آپ کو پسند نہیں ہے، جس کے چہرے کو دیکھ کر آپ کو غصہ آتا ہے، ویسے انسان اگر آپ کو کچھ آرڈر دے دے، بھائی ذرا کام کر دو، کون کرتا؟ کوئی بھی نہیں کرتا۔ ارے کیا باتیں کر رہے بھائی، چلو نکلو، پہلے تمہارے سے میری بن رہی نہیں، اوپر سے میرے کو آرڈر دے رہے، غصے میں آ جاتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بھی ضروری ہے۔ تعظیم کیسی؟ ذرا آج دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی کی تعظیم کے بارے میں کیا فرمایا۔ ایک وقت کا واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بھی موجود تھے۔ بنو تمیم کا ایک قبیلہ آیا۔ بنو تمیم ایک قبیلے کا نام ہے، جیسا اب کے دور میں ہمارے چاؤش وغیرہ ایسے قبیلے ہوتے ہیں نا، اسی دور میں بنو تمیم کا قبیلہ تھا۔ نبی کے پاس آیا، نبی کے پاس آ کر کہنے لگا، ایمان لا لیا، لا کے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے کچھ ایک ہیڈ کو، ایک بڑے کو متعین کر دے، ہمارے قبیلے میں سے کسی کو ہیڈ بنا دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مشورہ دینے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قعقاع، ایک صحابی کا نام تھا، آپ انہیں بڑا بنا دیجئے۔ مگر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے، نہیں، اب اقرع، یعنی ایک اقرع نام تھا صحابی کا، انہیں آپ بڑا بنا دیجئے۔ دونوں میں بات چیت ہو رہی تھی، مگر دونوں میں آپس میں گفتگو ہو رہی تھی، تو اللہ رب العالمین کو یہ دونوں کی توتو میں جو آپس میں بات چیت ہو رہی تھی یہ پسند نہیں آئی۔ آسمان سے وحی اتاری، کہنے لگے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اے ایمان والو، تم اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اونچا نہ کرو۔ اب دیکھیں آیت جیسا نازل، حضرت عمر بن خطاب، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہٹ گئی، پریشان ہو گئے۔ آپ دیکھیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اس وقت سے نبی سے ایسا بات کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، اے عمر ذرا زور سے بات کرو، مجھے تمہاری آواز سنائی نہیں دے رہی، اتنی ہلو بات کرنے لگے۔ مگر جیسے ہی آیت نازل ہوئی کہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہے جن کی آواز بقدر بلند تھی، بہت بلند آواز تھی، بعض لوگوں کی آواز بہت موٹی ہوتی ہے، ایک صحابی کی آواز بہت ہی بلند تھی۔ جیسے وہ آیت ان کے کانوں میں آئی، اب وہ فوراً ڈر گئے، کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسمان سے آیت نازل فرما دیا، میرا ایمان چلے گیا، میرا شمار منافقین میں ہو گیا۔ رونے لگے اور گھر کے اندر بند ہو گئے، کسی سے ملاقات بھی نہیں کر رہے، نماز پڑھتے تھے پھر بھاگ جاتے تھے، کسی سے ملاقات نہیں کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کا حال جانتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے ملاقات کرتے تھے، خیر خیریت پوچھتے تھے، دیکھے کہ ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا، تو معاملہ معلوم ہوا کہ ثابت بن قیس کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایمان برباد ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے میرے لیے وحی اتار دی کہ میں آپ سے بہت بلند آواز سے بات کرتا ہوں، میں کیا کروں، میری آواز فطری طور پر بلند ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کا جو ایمان تھا، ان کی تعظیم تھی، اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی، نبی کے زبانی سے کہنے لگے،
نبی نے فرمایا اے ثابت بن قیس تم زور سے بات کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری آواز کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری آواز کو پسند کرتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام آپس میں جیسے ہم لوگ مشورہ کرتے ہیں، ہم لوگ آپس میں بات چیت کرتے ہیں، اگر ہم ایک جگہ مسجد میں جمع ہو گئے، کچھ بات چیت چل رہی ہے، ایک الف بولا تو دوسرا با کی آواز نکالتا ہے، آپس میں بات چیت بہت چلتی، مگر اللہ تعالیٰ کو یہ عادہ پسند نہیں آئی، آسمان سے وحی اتار دی کہ نبی کی تعظیم کرو۔ اب یہ آیت کو اب کے دور میں کیسے لے سکتے ہیں؟ اب وہ آیت ہے، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دور تھا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، ہم اپنی آواز کو بلند کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی آیت کی تشریح کے اندر علماء کرام نے بیان کیا، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم سنا دیا جائے، آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ نبی کا عمل یہ تھا، مگر اس کے اندر اپنی ذات کا مسئلہ لے گا، نہیں بھئی صحیح بات ہے مگر ذرا پریشانی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا رہتے تھے، نبی کا حلیہ ایسا تھا، صحیح بات ہے مگر میں مجبور ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو حرام کیا، کیا کروں بھائی بغیر سود کی کچھ کاروبار نہیں ہو رہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیز کو منع کیا تو اس چیز کو ہم کر رہے ہیں، صرف بہانے بنا رہے ہیں۔ آج دیکھیں اس آیت کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہر مسلمان شامل ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بڑھ کے اپنی ذات کو رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے مسلمانوں کے لیے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالا، اپنے آپ کو بہت تکلیفات میں ڈال دیا، پتھروں سے مارے کھائی، کیا بولتے کافروں سے گالیاں سنی، سب کرنے کے باوجود آج ہمارے مسلمان ہیں، آج ہمارے مسلمان نبی کے نام پہ مرنے کے لیے تیار ہیں مگر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نبی کے نام پہ مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، نبی کے بارے میں ایسا بڑا غصے میں آگے جلال میں آگے جا کے لڑ لیں گے، مگر عمل نہیں ہونا، عمل ہمارے اندر آتا بھی نہیں بھی عمل کے بارے میں نہ کیوں بولو؟ اگر بولے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے، اچھا اتار لگاؤ، ہر کوئی اتار لگا کے آتا۔ اگر کسی سے کہہ دے نبی کی سنت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتیں ہی پڑھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد بھی پڑھتے تھے، صحیح بات ہے مگر اٹھنا نہیں ہو رہا، فرض چیز کچھ لیٹ لے لیے، سنت کی کیا بات کریں گے؟ فرض چیز کو ہم ایسے پسے پش ڈال دیے کہ وہ کوئی ہے ہی نہیں چیز، صرف ہم دنیا میں آگے دنیا کمانے کے لیے صرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا اچھا بنا دیا، اتنا بہترین جسم دیا، اتنے اچھی آنکھیں دی، اتنا اچھا انسان بنا دیا، مگر وہ کئی کے لیے بنا؟ وہ ہمارا اپنا سوچنا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے خالی ہمیں محبت میں بنا دیا، کچھ بھی عمل کرنا نہیں ہے، دنیا میں آنا ہے، کھانا پینا ہے، چلے جانا ہے، یہ ہمارا مقصد بن گیا۔ ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے کیسے اپنی جانوں کو قربان کر دیا تھا، صحابہ کرام کی کیسی محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی سے اگر محبت کا دعویٰ تو آپ کی تعظیم بھی ضروری ہے۔ تعظیم کے اندر سب سے زیادہ آپ کی بات جب بیان کر دی جائے تو ہم پر واجب ہے کہ اپنے آپ کو سلنڈر کر دیں۔ اگر ہم ویسا نہ کر سکے، اگر ہم اپنے ایمان کو ثبوت نہیں دے سکے، ہم عمل کرنے سے دور ہو جائیں تو نام کے مسلمان بن کے فائدہ نہیں ہے، دعویٰ کر کے فائدہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ایک باریک بات بتاتا ہوں یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم دنیا میں غم زدہ نہ ہو، پس ہمت نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقام کو اونچا رکھ دیا، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی بہت بلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ آج مسلمان کیا بلند ہے؟ آج مسلمان کا مقام کیا ہے؟ پہلے ایک دور تھا کہ مسلمان کا نام لیتے ہی نہ تعظیم سے سر جھک جاتے تھے۔ پہلے وہ تھے جو مسلمان کا نام لیا جاتا تھا تو مسلمان کے نام سے ان کے دل میں یہ فیلنگ آتی ہے یہ تو ایمان والے، یہ تو صادق ہے، یہ تو امین ہے، امانت دار لوگ ہیں، سچے لوگ ہیں۔ آج کیا ہے؟ آج مسلمان کا نام لیا جا رہا ہے تو کیا آ رہا ہے؟ یہ کس بنا پر ہے؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہ کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے ایسا ہے۔ کیوں ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بیان فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت کا مطلب زبانی دعویٰ کا نہیں ہوتا، اطاعت کا میننگ کیا ہے کہ زبان سے دعویٰ بھی ہے تو دل پر یقین بھی کرنا اور عمل بھی کر کے بتلانا ہے۔ اگر عمل ہٹ گیا تو اطاعت نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اختلاف نہ کرو، لڑائی جھگڑا نہ کرو۔ فَتَفْشَلُوا، اگر تم ایسا کرو گے تو کمزور پڑ جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، جو تمہارا رعب و دبدبہ ہے، جو تمہاری ایمانی طاقت ہے کافروں کے اندر، اللہ تعالیٰ اس کو سلب کر دے گا، کھینچ لے گا۔ کیسا نہیں ہو رہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو چھوڑنے کی وجہ سے ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، آج ہم در در کے ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ تیسری چیز جو آپ کے سامنے بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا دعویٰ ہے تو حقیقی محبت نبی سے کر کر بتلانا ہے۔ حقیقی محبت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت
یعنی انسان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ نبی سے محبت یعنی نعرے لگانا، نبی سے محبت یعنی جلوس سے نکالنا، نبی سے محبت یعنی نبی کے نام پر مٹھے وغیرہ کیا کیا یہ فلاں فلاں بدعات میں شامل ہو جانا، یہ نبی کی محبت ہم نے سمجھ لیا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ حقیقی محبت یعنی اللہ تعالیٰ نے جیسا حکم دیا ویسے ہی محبت کرنا، اس میں غلو کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ غلو یعنی ایکسٹرا کرنے کی کوشش نہیں کرنا۔ نہیں بھی نبی سے محبت ہے نا، نبی کی محبت ہے، تھوڑا ہم ایکسٹرا کر بتائیں گے، تھوڑا ہم نبی کے نام پر ہم جلوس سے نکال دیں گے، یہ بھی محبت کا دعویٰ ہے نا؟ نہیں، حقیقی محبت جیسا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ویسے ہی محبت کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، کہ تم مجھے ویسا نہ کر دو، میری شان میں اتنا غلو نہ کرو جیسا نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دیا، کہ انہیں بندے سے کیا بنا دیا؟ اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا۔ تم ایسا نہ کرو۔ آگے فرمایا انما انا عبد اللہ، کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ، فقولوا عبد اللہ، تم صرف مجھے اللہ کا بندہ ہی تصور کرو، میں صرف اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بار بار کہا۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی محبت کرنا ہے اسی طرح محبت کرنا ہے، یعنی آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی باتوں کو مانا جائے، آپ کی تعظیم کی جائے، مگر تعظیم کے معاملے میں غلو نہ کریں، بہت زیادہ ایکسٹرا چیزیں نہ کریں۔ کیوں نہ کریں؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا اگر جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم گمراہ ہو گئی، اگر تم ایسا کرو گے تو تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے، تم بھی دنیا میں بیکار لوگوں میں شمار کیے جاؤ گے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبانی سے بیان فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو یہ بتا دیجئے لا املکو، میں مالک نہیں ہوں، میرے اندر ملکیت نہیں ہے، میرے اندر طاقت نہیں ہے۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي، نبی نے کہا کہ میں اپنی نفس کا بھی مالک نہیں ہوں، میں اپنی نفس کا بھی مالک نہیں ہوں، نہ ہی نفع کا نہ ہی نقصان کا۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر میں غیب کا جاننے والا ہوتا، اگر میرے پاس کچھ ایکسٹرا علم ہوتا، یعنی میں اللہ تعالیٰ کے مقام پر مجھے ٹھہرایا جا رہا ہے، غیب بتایا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرنے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دینے والے ہیں، فلاں بہت ساری چیزیں بتائی جا رہی۔ نبی نے کیا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر میں غیب کا جاننے والا ہوتا، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، کہ میں بہت سارے خیر کو جمع کر لیتا، اچھے معاملات کو جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی بھی پریشانی نہیں ہوتی، نہیں کوئی تکلیف مجھے پہنچتی۔ آپ غور کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے بتا رہے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بتلائی، نبی سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان تصور کریں، نبی کو نور نہ مانے، نبی کو نور ماننا آپ کی شان میں گستاخی کرنے کے برابر ہے۔ دوسری چیز میں نے آپ کے سامنے بتلائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنی چاہیے، تعظیم بھی کیسی؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے بتا دی، جیسا صحابہ اکرام کیا کرتے تھے۔ تیسری چیز میں نے آپ کے سامنے جو رکھی ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی ہی محبت کرے جتنا اللہ تعالیٰ نے بتایا، جتنا صحابہ کرام نے کر بتلایا۔ محبت میں غلو کر دینا، محبت میں حد سے زیادہ بڑھ جانا، یہ تو نصارہ کی عادت ہوتی ہے، یہ تو نصارہ گمراہ لوگوں کی عادت ہے۔ ایمان والا گمراہ نہیں ہو سکتا۔ المؤمنون علی شروطہم، ایک مومن جو ہے اس کے کچھ شروط ہوتے ہیں، اس کے کچھ دائرے ہوتے ہیں، اس کے کچھ حدود ہوتے ہیں، اس کے اندر رہتا ہے۔ حد سے زیادہ آگے بڑھ کر چیخا پکارا کر ایمان کو برباد کر اسلام کو برباد کر یہ نہ سمجھے کہ نبی سے محبت کا دعویٰ ہے۔ اگر کوئی ایسا کہہ رہا ہے تو سمجھ جائے کہ اس کی ایمان کی خیر نہیں، کیونکہ صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی کہ تم مجھے اللہ کا بندہ ہی تصور کرو۔ اللہ کا بندہ تصور کرنا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو نہ کرنا، نبی نے یہی کہا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد میں آپ تمام کو سنی باتوں پر عمل کرنے والا بنا دیں۔ اے اللہ یقیناً ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہم سے بہت گناہ ہوتے ہیں اے اللہ، مگر تیری شان بڑی اعلیٰ ہے، تو رحمان و رحیم ہے، تو غفور رحیم ہے، تم ہماری گناہوں کو معاف کر دیں۔ اے اللہ یقیناً ہم سے بہت خطا ہو رہے ہیں، یقیناً ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حق تھا وہ حق کو نہ جانا۔ اے اللہ ہمارے دل کے اندر ایک
ہدایت کی روشنی لگا دے جس کے ذریعے سے ہم سیدھے راستے پر چل سکیں۔ اے اللہ یقیناً ہمارے اندر ایسے گناہ ہو رہے ہیں جو جہنم میں لے کے جانے والا ہے۔ اے اللہ جہنم کا عذاب بڑا خطرناک ہے، اے اللہ ہمارے جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ اے اللہ یقیناً جو بیمار ہیں، جن کے کاروبار خراب ہو چکے، جو نوجوان بچے شادی کے طلبگار ہیں، اے اللہ یقیناً ان کے لیے بہترین راستوں کا انتظام کر دیں۔ یقیناً جو ضعیف ہیں، جن کے ہاتھ پاؤں میں بہت درد ہیں، جو چل نہیں پا رہے مگر ایمان کے اوپر عمل کرنا چاہ رہے ہیں، مگر اے اللہ ان کے ایمان کے ان کے دل میں جو یقین ہے اس کے مثل اے اللہ تم انہیں عطا کر دے، اور ان کو صحت عاجلہ اور کاملہ عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔